بدھ والے دن ناخن کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسی طرح بڑے ناخن رکھنے سے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے اور ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور امید آپ سب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن رکھنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ 40 دن سے مراد یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے، ناخن کاٹے ہی نہیں، اب 41واں دن شروع ہو گیا تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ 40 دن سے زیادہ ناخن رکھنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ناخن نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بڑے ناخن رکھنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ بڑے ناخن جو ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لاتے ہیں۔ بڑے ناخن یہ جراثیم کی پناہ گاہ ہیں، رہائش گاہ ہیں۔ بڑے ناخن رکھنے سے مختلف قسم کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے، جیسا کہ بڑے ناخن رکھنے سے ٹائیفائیڈ ہو سکتا ہے، اسہال کی بیماری ہو سکتی ہے، آنتوں میں کیڑے پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑے ناخن جو ہیں یہ ورم کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں کے ساتھ ناخن کاٹتے ہیں یا چباتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے پیغام ہے، خصوصی طور پر چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، انہیں اس عادت کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا اگر وہ دانتوں کے ساتھ اپنے ناخن چباتے ہیں یا کاٹتے ہیں۔ کیوں چھوڑنا ہوگا؟ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ دانتوں کے ساتھ ناخن کاٹنے سے یا چبانے سے بندہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بدھ والے دن ناخن کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس والے سے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے پرہیز کرو، بچو، کہیں ایسا نہ ہو، اندیشہ ہے کہ تم برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر کوئی گویا کہ بدھ والے دن ناخن کاٹتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ آدمی برس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ برس کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ برس کی جو بیماری ہوتی ہے جب یہ لگتی ہے تو اس کے جو ہے وہ آثار یہ ہوتے ہیں کہ جسم پر سفید قسم کے دھبے پڑ جاتے ہیں جس سے آدمی بدصورت نظر آتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس لیے بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ ہاں، شرعی حکم یہ ہے کہ 39 دن گزر گئے، ناخن نہیں کاٹے، اب 40واں دن آ گیا اور 40واں دن بدھ کا دن ہے، اب بندے پر واجب ہے کہ وہ آدمی اسی دن ناخن کاٹے، کیونکہ وہ آدمی گناہ گار ہوگا اگر 41واں دن شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے 40 دن سے زیادہ ناخن رکھنا جائز نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر اندر اپنے ناخن کو کاٹ لینا چاہیے، ناخن بڑے نہیں رکھنے چاہیے۔ جمعے کے دن ناخن کرنے کے والے سے بڑی جو ہے فضیلت ہے، جس طرح روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اگلے 10 دن تک وہ آدمی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیاں اس کے قریب نہیں آتی، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ناخن کاٹنے ہوں تو جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں گے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں گے، پھر اس کے ساتھ والی بڑی انگلی کا، پھر ساتھ والی کا، پھر چھوٹی انگلی کا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ آئیں گے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور ترتیب وائز بائیں ہاتھ کے پورے کے ناخن کاٹنے کے بعد آخر میں جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا اس کا ناخن کاٹیں گے۔ یہ تھا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ جب ہاتھ کے ناخن کاٹنے ہیں۔ اور جب پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور ترتیب وائز پہلے دائیں پاؤں کے ناخن کاٹ لیں گے۔ اسی طرح پھر جب بائیں پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں تو بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور مکمل پورے بائیں پاؤں کے ناخن کاٹ لیں گے۔ یہ تھا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ جب پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یا دیکھنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے یا کوئی سوچے کہ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں نے بڑے ناخن بھی رکھے ہوئے ہیں، بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہوں، دانتوں کے ساتھ چباتا بھی ہوں، دانتوں کے ساتھ کاٹتا بھی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ برا فعل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، جس طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سے آگے نہ بڑھو، امام سے سبقت نہ لے کے جاؤ، یعنی جب امام رکوع میں جائے تو امام کے رکوع میں جانے سے پہلے تم رکوع نہ کرو،
جب امام سجدے میں جائے تو امام کے سجدہ کرنے سے پہلے تم سجدے میں نہ جاؤ، اسی طرح جب سجدے سے امام کھڑا ہو تو تم امام سے پہلے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ تو اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ ایک محدث کے پاس جو ہے وہ حدیث پڑھا کرتے، حدیث ان سے سیکھا کرتے، حدیث سنا کرتے، تو دن گزرتے گئے، عرصہ گزر گیا، وہ محدث جو حدیث پڑھانے والے تھے وہ پردے میں جو ہے وہ حدیث پڑھایا کرتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے حدیث پڑھا کرتے، سنتے بھی۔ عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو خواہش ہوئی کہ میں جن سے حدیث سیکھ رہا ہوں، جن سے حدیث سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، میں نے ان کا چہرہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اصرار کیا، لیکن جو استاد تھے، محدث تھے، انہوں نے اس سے انکار کیا، لیکن آپ نے کافی اصرار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تب جب انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا تو ان کا چہرہ جو تھا وہ گدھے جیسا تھا، بقیہ جسم انسان کا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ بات جو تھی اس کی وضاحت کی کہ میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ امام سے سبقت نہ کرو، امام سے آگے نہ بڑھو، کہ اگر امام رکوع میں ہے تم امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، امام سجدے میں ہے تو امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے تم سجدے سے اٹھ نہ جاؤ، یعنی امام سے آگے نہ بڑھو۔ تو میں نے اس حدیث کو جو ہے وہ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے میں نے امام سے جو ہے وہ سبقت لینا شروع کر دی، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانا شروع کر دیا۔ امام ابھی سجدے میں نہیں ہوتا تھا تو میں نے سجدے میں جانا شروع کر دیا، تو جس کی وجہ سے میرا چہرہ ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کا فرمان ہے، ہمیں اس سے ڈر جانا چاہیے، بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ بلکہ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی جانور یا پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا کوئی درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فوراً انہیں سزا پہنچتی ہے۔ فوراً درخت اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، یا جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، جب کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اسے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ دنیا میں سے کوئی سزا ملتی ہے، لیکن اسے اس غفلت کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کے جو فرمان اس طرح کے آتے ہیں ان سے جو ہے وہ ڈر جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہر برے فعل سے بچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہر وقت اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک جیتے جی اسے سزا نہ پہنچ جائے۔ جس طرح کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جیتے جی اسے اس گناہ کی سزا نہ ملے۔ جب دنیا سے جائے گا تو اس کی سزا تو ملنی ہے قبر کے اندر اور قیامت کے اندر، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس بندے کو لوگوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جو افعال بتائے جاتے ہیں، نیکی کے کام بتائے جاتے ہیں، ہر بندے کو فوراً کر لینا چاہیے۔